حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے کائنات میں ظلم ہی ظلم تھا، جبر ہی جبر تھا، لیکن جب حضور آئے تو پھر رحمتیں کائنات میں ہر سو اس طرح برسنے لگیں کہ ہر زمین کا خطہ کفر سے، ظلمت سے، جہالت کی تاریکیوں سے نجات پانے لگا اور اسلام کے نور سے کائنات کا ہر خطہ منور ہونے لگا۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہیں، ہم اس ماہ مبارک کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس ماہ مبارک میں ہمارا عشق، ہمارا ذوق مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو ہمارے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آنے والے تو دنیا میں بہت آئے، مگر اس شان سے نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ آنے والے تو بہت آئے دنیا میں، مگر ان کے جیسا نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آئے گا۔ ان کا آنا بھی کیسا ہے کہ آئے بعد میں چرچے پہلے ہونے لگے۔ ان کا آنا بھی کیسا ہے کہ اللہ نے بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب نبیوں کے بعد میں، بنایا ان کے لیے کائنات کو اور بھیجا پھر اس طرح کہ جیسے وزیروں کے بعد شہنشاہ دربار میں آتا ہے، اسی طرح پہلے نبی انبیاء آئے، اطلاع دیتے آئے، خبریں دیتے آئے، پھر میرے مصطفیٰ تاجدار انبیاء پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں تشریف لے آئے۔ ہم جب جشن مناتے ہیں تو تنقیدیں، اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ کیوں مناتے ہو ولادت کا جشن؟ کہاں ہے اس کا ثبوت؟ حضور کی ولادت کا ثبوت ہم کسی سے کیا مانگیں اور کیا کہیں تلاش کریں، جبکہ کھلی دلیلیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضور کی آمد کے تعلق سے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سنیں، محبت سے سنیں گے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ پیار سے مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اللہ تعالی نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اگلے مقام پہ پھر اللہ نے مزید ارشاد فرمایا، پروردگار نے اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ متعدد مقامات پر اللہ نے اپنے محبوب کے دنیا میں تشریف لانے پر اعلان قرآن مجید میں کیا ہے اور عظمتوں کا ذکر کیا۔ اے میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، نبی کے عاشقوں، خوش ہو جاؤ۔ آپ اور ہم اس نبی کا جلسہ سجانے کے لیے اس نبی کا جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں، اس پیارے رسول کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔
परवरदिगार आलम ने जिस नबी के सदक़े में कायनात को बनाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे जिस नबी के सदक़े में बनाया, जमीन को अल्लाह ने जिस नबी के सदक़े में बनाया, आसमान को अल्लाह ने जिस नबी के सदक़े में बनाया, जिस पैगंबर के सदक़े में सूरज को ये रोशनी अल्लाह ने अता फरमाई, चांद को चांदनी अल्लाह ने अता फरमाई, सितारों को जगमगाहट अल्लाह ने नसीब फरमाई। ऐ लोगों, क्या था? कुछ भी नहीं था, फकत एक अल्लाह की जात थी, फकत मेरा रब मौजूद था, फकत परवरदिगार का नूर था, परवरदिगार की जात थी, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो परवरदिगार ने अपने नूर से नूर जुदा किया और मेरे मुस्तफा का नूर बना दिया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले प्यारे आका का नूर पैदा फरमा दिया, परवरदिगार ने मेरे आका का नूर पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने फिर मेरे आका के नूर को बनाने के बाद में उसी नूर के हिस्से किए और फिर कायनात को अल्लाह ने बनाया। मेरे मुस्तफा पहले बने, कायनात फिर बाद में बनी। गोया मेरे मुस्तफा के सामने कायनात बनी है, कायनात का जर्रा जर्रा ताजदार मदीना के सामने बना। अल्लाह ताला फरमाता गया, जमीन को बनाया, अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, अल्लाह का इधर हुक्म हुआ, जमीन हो गई। अल्लाह ने आसमान को बनाया, फरमाया कुन हो जा, अल्लाह का इधर हुक्म हुआ, आसमान हो गया। ऐ लोगों जरा गौर करो, आप और हम अगर घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कोई दुकान बनाते हैं, पहले से खाका तैयार करते हैं, पहले से हम मंसूबा बनाते हैं, पहले से हम इंजीनियर को बुलाकर मकान का नक्शा बनाते हैं। मगर परवरदिगार की शान तो देखो, अल्लाह ने कोई नक्शा नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने कोई पहले ड्राइंग तैयार नहीं की, कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया। परवरदिगार आलम ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद सितारों को बनाया। खुदा की कसम, निजामे कायनात चलता है, उम्रें लोगों की गुजर गई, अल्लाह के राज न समझ सके, उसकी कुदरत को न समझ सके। ऐ लोगों, इतनी बड़ी कायनात को परवरदिगार ने पैदा किया, न कोई इंजीनियर से नक्शा बनवाया, न कोई अल्लाह ने पहले से खाका बनाया। रब की शान तो देखो, उसने कहा कुन हो जा, कायनात हो गई, अल्लाह ने दुनिया को बना दिया। ऐ लोगों, परवरदिगार ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया है और इस कायनात को फकत इसलिए बनाया है, ये कायनात अल्लाह के महबूब की शान देखे, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की अजमत का नजारा कर ले। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के सदक़े में बना, वाह वाह वाह। और ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अल्लाह ने फरमाया अव्वल भी मेरा महबूब है, आखिर भी मेरा महबूब है। सबसे पहले पैदा किया अव्वल भी मुस्तफा, और सारे नबियों के बाद में भेजा तो आखिर भी मेरे मुस्तफा। अच्छा, इस अव्वल और आखिर के फलसफे को जरा समझें। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अव्वल और आखिर का फलसफा समझे। आप एक गोल दायरा बना रहे हो तो एक जगह आपने कलम रखा, उस पॉइंट से आपने यूं गोल दायरा बनाना शुरू किया और वापस लाकर उसी पर रोक दिया। क्या मतलब? जहां से शुरू किया वहीं पर लाकर रोक दिया, जहां से इब्तिदा वहीं पे इंतहा, जहां से शुरू किया वहीं रोक दिया। अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया, जहां से शुरू किया वहीं लाके रोक दिया। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले महबूब को बनाया, शुरू यहां से किया,
پھر اللہ بناتا چلا گیا، دنیا بنتی چلی گئی، کائنات بنتی چلی گئی۔ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، مکمل کائنات پیدا کر دی۔ یہ سرکل یوں ہی گھومتا رہا، یہ راؤنڈ یوں ہی چلتا رہا۔ اے لوگوں، پھر یہ نظام چلتے چلتے اللہ نے پھر دنیا میں انسان کو بھیجا، اللہ نے پھر انسانوں میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت کے لیے، اپنے پیغمبروں کو بھیجا نبی کی عظمتوں کا اعلان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا آقا کی شان بیان کرنے کے لیے۔ نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے تذکرے کرتے رہے، آتے رہے انبیاء اور نبی کی عظمتوں کا چرچا کرتے رہے۔ اے لوگوں، میں نے عرض کیا تھا اللہ نے بھیجا بعد میں ہے، چرچا پہلے ہوا ہے، تذکرے پہلے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم بعد میں آئے۔ یہ سرکل، یہ راؤنڈ چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پہ رکھا، اور اللہ نے محبوب کو بھیجا امام الانبیاء بنا کے بھیجا، خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور اعلان کر دیا میرا محبوب آ گیا۔ اب نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اے لوگوں، یہیں سے شروع کیا، یہیں لا کر اللہ نے اختتام بھی کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبوت کا یہیں پر اختتام کر دیا۔ اے لوگوں، ذرا غور سے سنو اور اپنے آقا کی عظمتوں کو سمجھو، اپنے آقا کے مقام و مرتبے کو سمجھو، پیارے آقا کی عظمتوں کو سمجھو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنو، دل سے سنو، ذرا سی تمہید تھی، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور لوگوں ذرا سنو تو صحیح، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، سب کو منصب و اقتدار عطا کیے، سب کو عہدے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو عزتوں کے تاج پہنائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا، مگر جب محبوب کو بھیجا، جب اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا، شان کیا، کہنے والے نے کہا طے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ بھی سبحان اللہ۔ بہت تو پھر محبوب کا خطاب دے کے بھیجا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ آئے میرے آقا بعد میں، چرچے پہلے ہونے لگے، تذکرے پہلے ہونے لگے۔ آؤ ذرا دل لگا کے سنو، میرے مصطفیٰ بعد میں آئے، چرچے پہلے ہونے لگے۔ اے لوگو، یہ میرے آقا کا نور ہے جسے سب سے پہلے اللہ نے بنایا، حضرت آدم کی پیشانی میں اللہ نے رکھ دیا، فرشتے آگے آگے، اللہ نے پشت آدم میں رکھا تو پیچھے پیچھے، پیشانی آدم میں رکھا تو فرشتے آگے آگے، نور مصطفیٰ کا طواف کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا تھا جو سجدہ حضرت آدم کو کرایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت، یہ شان، یہ پروٹوکول جو دیا کہ فرشتوں سے اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا۔ اے لوگوں، بات یہ ہے پیشانی آدم میں یا پشت آدم میں جو میرے مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا، یہ اس نور کی عزت و تکریم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تعظیماً سجدہ کرا لیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اے لوگو، یہ میرے مصطفیٰ کا، یہ میرے مصطفیٰ کا نور
نور تھا جس نے انسانیت کو وقار عطا کر دیا، انسانیت کو عزتیں عطا کر دی، انسانیت کو مقام و مرتبہ عطا کر دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا نور تھا، یہ نور محمدی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو، یہ نور منتقل ہوتا ہوا، یہ نور حضرت آدم سے آگے آپ کی اولادوں میں منتقل ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ میرے آقا مدینے کے سلطان تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا میرا نور اللہ نے پاک صلبوں میں منتقل کیا، پاک رحموں میں منتقل کیا۔ یہی نور تھا جو آگے بڑھتا ہوا منتقل ہوتا ہوا جناب حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے۔ جناب حضرت عبداللہ کا اللہ نے انتخاب کیا۔ کون ہے جناب حضرت عبداللہ؟ تمہارے میرے نبی کے والد کا نام ہے، تمہارے میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پشت میں منتقل کیا ہے، حضرت عبداللہ کی شان بھی دیکھ لو، میرے آقا کے والد گرامی کی شان بھی دیکھ لو۔ خدا کی قسم مدینے میں جوان بہت تھے، مکے کے اندر جوان بہت تھے، مکے کے اندر بڑے خوبرو لوگ تھے، مگر حضرت عبداللہ کا ثانی کوئی نہیں تھا، حضرت عبداللہ کا بدل کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ کے اندر سادگی بھی ہے، حضرت عبداللہ کے اندر طہارت بھی ہے، حضرت عبداللہ پاک دامن بھی ہے، حضرت عبداللہ کی سیرت بھی لاجواب ہے، حضرت عبداللہ کا صورت بھی ان کی لاجواب ہے، حضرت عبداللہ کا کردار بھی لاجواب ہے، اخلاق بھی لاجواب ہے۔ مکے کے لوگ جناب حضرت عبداللہ کو، میرے نبی کے والد گرامی کو دیکھتے تھے تو رشک کیا کرتے تھے، کہتے تھے جوان تو مکے میں اور بھی ہیں مگر عبداللہ کے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے ساتھ جو تھا نا، خوبصورت اتنے کہ جو خاتون دیکھتی تھی، جو مکے کی دوشیزہ دیکھتی تھی وہ آپ کو چاہنے لگتی تھی، اسے آپ سے محبت ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد، جوانی ہے، عین شباب کا عالم ہے، باپ کو فکر ہونے لگی بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ آج بھی بچے جوان ہوتے باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کا جو ہے نکاح کرنا ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ رات دن اسی فکر میں رہتے ہیں کہ بس کسی طرح بچوں کا اچھا ہو جائے، سب کچھ ان کے لیے گھر مکان ہو جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں۔ میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب، آپ نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، قریب بلایا، فرمایا اے میرے بیٹے مجھے تیری فکر ہے، میں چاہتا ہوں تیرا کہیں سے نکاح کر دوں، تیری شادی کر دوں۔ تم شریف ہو، بھولے بھالے ہو، سادے ہو، تمہاری اس لیے اور زیادہ مجھے فکر ہے، مگر فکر مند زیادہ اس لیے بھی تھے کہ عبداللہ، حضرت عبداللہ جس شان کے مالک تھے، جس صفات کا مرکز تھے، ان کے لیے ان جیسی لڑکی کا انتخاب کرنا بڑا مشکل تھا۔ کہاں تلاش کریں اس دور کے اندر ایسی لڑکی؟ مگر اللہ نے تو چن رکھا تھا نا، انتخاب تو اللہ کا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنہیں مصطفیٰ کا ماں باپ بنائے گا اپنے محبوب کا، تو انہیں اللہ نے چنا اور انہیں عزتیں عطا کی، شان عطا کی۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کی شادی کے لیے فکر مند ہیں، سوچ رہے ہیں کہاں تلاش کروں ایسی لڑکی۔ اپنے باقی سارے بیٹوں کو جمع کر کے کہنے لگے اے میرے بیٹو، عبداللہ کے جیسی پاک دامن لڑکی کہاں سے لاؤں؟ عبداللہ کے جیسی پاکیزہ لڑکی کہاں سے عبداللہ کے لیے تلاش کی جائے؟ کہاں رشتہ لے کے جاؤں؟ کہاں لڑکی تلاش کروں؟ حضرت عبد المطلب کے باقی بیٹوں نے کہہ دیا فکر نہ کریں، تلاش کریں گے، کوئی نہ کوئی لڑکی مل جائے گی۔ آپ بھی بچوں کی شادی کرتے ہیں تو رشتے تلاش کرتے ہیں نا، اچھا آدمی مل جائے۔
پہلے تو خیر عام طور پہ یہی ہوتا تھا، بس اچھا آدمی دیندار دیکھا جاتا تھا، صاحب کردار دیکھا جاتا تھا۔ اب ذرا سی چینجنگ آ گئی ہے، اب مالدار دیکھا جاتا ہے۔ اب تو چاہے جیسا بھی ہو بس مالدار ہو۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہے، بیٹے کے لیے رشتہ کرنا ہے، کہاں لڑکی تلاش کروں؟ اسی فکر میں ایک دن آپ نے کعبے کے خلاف کو پکڑا، اللہ کی بارگاہ میں رو کر عرض کرنے لگے، اے پروردگار، اے خالق کائنات، اے میرے مولا، میں اپنے بیٹے کے لیے، میں عبداللہ کے لیے فکر مند ہوں، اے مولا کہاں لڑکی تلاش کروں؟ ادھر جناب حضرت عبد المطلب نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگی ہے، خدا کی قسم بارگاہ پروردگار کائنات میں دعا مقبول ہو گئی، باب اجابت کو پہنچ گئی۔ ادھر یہ سوئے ہیں جناب حضرت عبد المطلب کہ خواب دیکھنے لگے، خواب میں ایک بزرگ آ گئے، بزرگ مسکرانے لگے، کہنے لگے عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے شادی کو لے کر فکر مند ہو، بیٹے کی شادی کا خیال آتا ہے، فکر ہوتی ہے، رشتے کو لے کر پریشان ہو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل پریشان ہوں، فکر مند ہوں۔ تو انہوں نے کہا اے عبد المطلب سنو، میں تمہیں رشتہ بتانے آیا ہوں، میں تمہیں رشتہ بتانے آیا ہوں۔ کہا کیسا رشتہ، کہاں ہے رشتہ؟ کہنے لگے اے عبد المطلب رشتہ مدینے میں موجود ہے، جاؤ مدینہ چلے جاؤ، مدینے میں اللہ نے ایک لڑکی کو چن لیا ہے، ایک لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے، اس لڑکی کا نام آمنہ ہے، جاؤ مدینہ چلے جاؤ، وہب کے دروازے پر وہاں جاؤ گے، اس دروازے پہ جا کے دستک دو گے، تمہیں تمہارے بیٹے کا رشتہ مل جائے گا، اس لڑکی کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بیدار ہوئے، جب بیدار رات ہی میں وہ خواب جب دیکھ رہے ہیں تو عالم خواب نے، عالم خواب کے اندر ان بزرگ سے کہنے لگے آپ کون ہیں جو مجھے رشتہ بتانے آئے ہیں؟ آپ کون ہیں جو مجھے یہ رشتے کے بارے میں پتہ بتانے آئے ہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا عبد المطلب مجھے نہیں جانتے، کہا نہیں جانتا۔ کہنے لگے اے عبد المطلب مجھے جان لو، پہچان لو، میں جو رشتہ بتانے آیا ہوں میں کوئی اور نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ابراہیم ہوں۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو فرمایا تم جا کے رشتہ، ہمارے یہاں بچولیے ہوتے ہیں نا رشتہ کرانے والے، ہمارے یہاں کے بچولیے بڑے خطرناک ہیں، اللہ بچائے ان سے۔ جھوٹ اتنا 5 بیگھہ زمین کو سیدھا 50 بھی کر سکتے ہیں، بڑے اچھا ان کا اسٹائل بڑا عجیب۔ یہ جب آتے رشتہ لے کر تو یہ نہیں بتاتے لڑکی کیسی ہے، نیک ہے کہ نہیں ہے، پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، پہلے آ کے بتاتے رشتہ ہے بڑا اچھا، کار دلوا دوں گا، کیونکہ انہیں بھی پتا کہ سامنے بھی لالچی بیٹھا ہے، ایک دم مان جائے گا۔ اور ادھر ارے لڑکے کا جواب نہیں ہے صاحب، بڑی اچھی نوکری ہے اس کی، کہیں پرائیویٹ نوکری بھی کرتا ہو تو کبھی کبھی اس کی نوکری کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتے ہیں۔ تمہارا ہمارا سب کا مشاہدہ ہے، اس پر تبصرہ ہی کیا کریں۔ اے لوگوں غور کرو، تمہارے ہمارے یہاں جو بچولیے ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ اچھا یہاں تو پھر بھی سنو کپڑوں تک بات رہ جاتی ہے، بناشتہ کپڑے اتنے ہی تو بچولیا کا، اور کیا ہے؟ شادی کے بعد میں کچھ گالیاں اس کے مقدر میں ہیں دونوں طرف کی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، مگر کیا کہ صاحب کپڑے اور ناشتہ پانی، مہمانداری، جب تک رشتہ چلے گا شادی نہیں ہوگی۔ یہاں تو پھر بھی غنیمت ہے، شہروں میں جاؤ تو ان کا تو ریٹ فکس ہے۔ میں اعظم گڑھ میں تھا تو ایک صاحب مجھے جب ریسیو کرنے آئے تو ان سے جب گفتگو ہوئی میں نے معلوم کیا کیا کرتے ہیں آپ، کہنے لگے میں رشتے کراتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو آپ کراتے ہوں گے، کام کیا؟ بولے یہی کام ہے۔ تو میں نے کہا یہی کام ہے تو اس میں کیا مطلب؟ بولے صاحب اگر رشتہ 100 کلومیٹر کے اندر ہے تو ہماری فیس 5000 ہے،
اور رشتہ 100 کلومیٹر کے باہر ہے تو ہماری فیس 10,000 ہے۔ یہ شہروں کا حال بچولیے رجسٹر لے کے گھومتے ہیں، پورا بایو ڈاٹا تمہارا لکھ لیا، اب اس کے حساب سے میچ کریں گے، پھر بتائیں گے لڑکا ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے یوں ایسا ہے، اچھا رشتہ بتا رہا ہوں مگر 10,000 میری فیس ہے۔ یہ پیسوں پہ رشتہ کرانے والے جھوٹ بول کے رشتہ کرانے والے بچولیے، غور کرو میرے عزیزو، یہ تمہارے ہمارے یہاں جھوٹے بچولیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، محبوب کے والدین کی شادی ہوگی تو اللہ نے بچولیا کا انتظام بھی کتنا پیارا کیا۔ اللہ نے انبیاء کے جد حضرت ابراہیم کا انتخاب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ابراہیم تم جا کے رشتہ بتا کے آؤ۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتا دیا گیا، اب حضرت عبد المطلب بیدار ہوئے، اٹھنے کے بعد میں گھر سے نکلے ہیں، آپ مدینہ پہنچے ہیں، مدینے میں جا کر جناب وہب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، جناب وہب نکل کے آئے، اللہ اکبر، ادھر میرے نبی کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب کہنے لگے، اے وہب سنو، تمہارے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا بھی جوان ہے، تمہاری بیٹی بھی جوان ہے، رشتے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے کہا رشتے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے جیسے کہا رشتے کے لیے آیا ہوں، جناب وہب کہنے لگے، اے عبد المطلب مجھے تمہارے گھر کا رشتہ منظور ہے۔ دروازے پہ ہی رشتہ منظور۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میرے نبی کے دادا نے فرمایا، وہب ابھی میرا بیٹا دیکھا نہیں، اس کے بارے میں جانا نہیں، اس کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں، کوئی تحقیقات نہیں کی، کچھ نہیں، پہلے سے ہی ہاں کر لیا، پہلے سے رشتہ منظور کر لیا۔ بھائی رشتہ ہوتا ہے تو پہلے اس کے بارے میں جانکاری لی جاتی ہے، پہلے اس کے بارے میں کچھ نالج، کچھ ہمیں تحقیق کرنی پڑتی ہے، پتہ نکالنا پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں اگر کوئی رشتہ دار ہے اس کو فون کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کا بیٹا، فلاں اس کا بھائی اور یہ پورا خاندان ہے، بتاؤ ذرا ان کے بارے میں کیسے لوگ ہیں۔ تحقیق ہوتی ہے، پہلے پوری جانکاری لی جاتی ہے، پھر دیکھنے جاتے ہیں۔ پہلے جانکاری لیں گے پھر دیکھنے جائیں گے، تو پھر دیکھیں گے لڑکا کیسا ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، ہائٹ کتنی ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ اس کی جوڑی ٹھیک رہے گی کہ نہیں، پورا دیکھتے ہیں۔ جن کی ہو گئی ہیں انہیں پورا تجربہ ہے، جب آتے ہیں رشتہ دار دیکھنے والے، لڑکا بھی بیچارہ بن ٹھن کے ایک دم تیار ہو جاتا ہے، اور وہ سب سے پہلے نائی کی دکان پہ جاتا، کہتا جی تیار کر دو آج رشتے والے آ رہے ہیں، اور نائی بڑے مکار ہیں، ایسی کریم لا کر رکھ دیں گے اس دن سامنے، کہیں گے بھائی صاحب تمہارا چہرہ ایسا چمکے گا رشتے والے منع ہی نہیں کر سکتے۔ یہ شیشے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا نائی کی دکان میں پورے چاروں طرف، اس کا مقصد ہی ہے آدمی وہاں جا کر دیکھنے لگتا ہے، ارے کچھ میل سا دکھائی دے رہا چہرے پہ، کالا سا ہو رہی ہوں میں، جیسے اس نے دیکھا نا کہتا بھائی صاحب بلیچ کرا لو، میل بہت ہو رہا، کٹ جائے گا سب۔ اس نے بلیچ لگا دی، یہ اس لیے لگوا لیتے ہیں کہ خوبصورت بن جائیں گے، اگر بلیچ لگا کے بھی کام نہ بنا ویسے تو اس سے ہی بھورے ہو جاتے ہیں، کیونکہ بال بھی سنہری ہو جاتے ہیں، پورا چہرے کا رواں سنہری ہو گیا، بھورا بنا پھر رہا بالکل۔ اچھا جی اس کے بعد میں اس نے کہا کہ ابھی مزہ نہیں آیا، نائی بولا کہ بھائی صاحب مساج اور کروا لو، فیشیل کروا لو، اور بولے یہ والی کریم لگایا کرو اس سے گورے ہو جاؤ۔ اچھا ایک بات پوچھوں آپ سے، ارے بولو بھائی ایک بات پوچھوں، اچھا سوال بھی ہے اور جواب بھی، کسی کریم سے کوئی کبھی گورا ہوا ہے؟ یہ نائی تمہیں بیوقوف بناتے ہیں، کسی کریم سے آج تک کوئی گورا ہوا ہے؟ اے لوگو ذرا اپنی عقل کا استعمال کرو، سوچو،
1000 کی کریم ہو یا 1,00,000 کی کریم ہو، کریم سے کوئی گورا نہیں ہوتا۔ اگر لوگ کریم لگا کے گورے ہو جاتے تو یقیناً ویسٹ انڈیز کے اندر کوئی کالا موجود نہ ہوتا، سب گورے ہوتے۔ وہاں کوئی کالا آدمی، ان پہ پیسہ نہیں ہے کیا کریم خریدنے کو؟ سب کچھ ہے۔ اچھا، افریقہ میں بھی ایک خطہ ہے جہاں پہ کالے ہی لوگ پائے جاتے ہیں، بلیک، فل بلیک۔ ان کے پاس میں پیسے بھی ہیں، مال دولت سب کچھ ہے، وہ 1000 والی نہیں 1,00,000 والی کریم خرید سکتے ہیں، صابن مہنگے مہنگے خرید سکتے ہیں۔ کئی مسلم ممالک ہے جہاں پہ سب لوگ کالے ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس تیل کے کنویں ہیں۔ یہاں پانی کے کنویں میں بڑا معاملہ خراب ہے، سمر سیول کا بورنگ نہیں ہو رہا، اتنا خرچہ آ رہا اس میں۔ ان کے پاس ہے تیل کے کنویں۔ اگر کسی کریم سے وہ گورے ہو جاتے، ایک تیل کا کنواں اسی کام پہ لگا دیتے، اسی کام پہ خرچ کر دیتے، بیچ دیتے ایک تیل کا کنواں، مہنگی مہنگی کریم لا کے گورے بن جاتے۔ ان کا کالا ہونا بتا رہا ہے آدمی کسی کریم سے گورا کالا نہیں ہوتا، جس کو جیسا اللہ نے بنایا بہترین بنا دیا۔ اللہ نے بنایا اور اعلان کر دیا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے اعلان کر دیا تمہیں خوبصورت بنایا، تمہاری صورت بہترین بنائی۔ پروردگار نے بہترین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کیا، اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اچھی صورت کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ نے اچھی صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، شامت اعمال کے سبب چہرے پہ نحوست آ جاتی ہے، بد رونقی آ جاتی ہے۔ جب اعمال برے ہوتے ہیں نا، ایک شخص جو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کا چہرہ دیکھ لینا، کوئی کریم نہیں لگاتا، کوئی صابن نہیں لگاتا، مگر اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، چہرہ چمکتا ہے۔ امام صاحب کوئی کریم لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے، بیچاروں کی تنخواہ اتنی نہ جو کریم لگا لیں، کہاں سے لائیں گے؟ اس مہنگائی کے دور میں تو یہ سوچے ہیں مولانا لوگ بیچارے کہ یار بال ہی کٹ جائیں ذرا مناسب پیسوں میں، کہیں اگر کہیں 50 روپے چل رہے ہیں تو سوچیں 20 میں کٹ جائیں۔ اچھا اماموں کو تو بیچاروں کا ہو بھی جاتا ہے کام کہ آ جاؤ امام صاحب۔ ایسے مہنگائی کے دور میں تم نے ان علماء کو دیکھا ہوگا، ان مولویوں کو دیکھا ہوگا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں فالتو جو یہ فیشیل کرائیں، کریمیں خریدیں، بلیچ لگوائیں۔ یہ کوئی بلیچ نہیں لگاتے، مگر دیکھو ان کے چہرے چمکتے ہیں۔ یہ کوئی کریم نہیں لگاتے، اس لیے چمکتے ہیں کہ 5 وقت وضو کیا کرتے ہیں۔ آؤ سنو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، اے خوبصورت بننے کا شوق رکھنے والوں، حسن سے محبت کرنے والوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، کل میدان محشر میں ادھر انسان نے وضو کیے، کل میدان محشر میں اس انسان کے اعضائے بدن، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اس طرح جیسے کہ سورج چمکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ صحابہ کا یہ بھی طریقہ رہا کہ وضو کے دوران نا، وضو جب کرتے تھے، وضو کر رہے ہیں، وضو کر لیا، تھوڑے تھوڑے ہاتھ بھی زیادہ دھو لیے، تھوڑا چہرہ دھونے کے بعد میں نا اور بھی پانی ادھر ادھر لگا لیا۔ کسی نے پوچھا کس لیے کر رہے ہو ایسا؟ کہنے لگے وضو کے دوران جہاں بھی پانی لگ جائے گا وہ جگہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گی۔ اعضائے وضو چمکتے ہوں گے قیامت کے دن لوگوں، وہ خوبصورتی ہے، اصل خوبصورتی وہ ہے۔ یہ تو فانی ہے، ادھر تو سب معاملہ۔ ارے میاں بڑے بڑے حسین آئے چلے گئے قبر میں، جسم کو مٹی نے کھا لیا، قبر کی مٹی دیمک نے ہڈیوں تک کو چاٹ لیا، ختم کر دیا۔
نہ حسن باقی رہا نہ توانائی باقی رہی. جوانی میں دیکھو حسن، لیکن پھر بڑھاپا آتا ہے، احساس دلاتا ہے تیرا حسن اب ختم. چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ آدمی اپنے سے زیادہ عمر والے کو دیکھ کر، کسی بزرگ کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لے کہ بھیا اس حسن پہ ہم اترا رہے ہیں، اس کا انجام یہ ہے. یہ اس حالت پہ پہنچنا. طاقت والا جو طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے وہ بزرگوں کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر جن کی کمر جھک جاتی ہے، جنہیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے، ان کو دیکھ کر سوچا کریں کہ یہ ہے، ایک دن یہ آئے گا ہماری بھی جھک جائے گی کمر. اور اگر آدمی بزرگوں کو دیکھ کر اتنا سا سبق حاصل کر لے، خدا کی قسم کوئی حسین اپنے حسن پر نہیں اترائے گا، کوئی جوان اپنی جوانی پر نہیں اترائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہا ہے کہ یہ ہے تیری جوانی، یہ چند دن میں ختم ہے، پھر تو بوڑھا ہوگا، چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، پھر تیری کمر جھک جائے گی. آج تیرا باپ جس طرح جھک کے چلتا ہے، تو اسے سہارا دیتا ہے، کل تیری اولاد تیرے سہارے سے چلے گی، کل تیری اولاد تجھے سہارا دے گی، تجھے اس کی ضرورت پڑے گی. اور ضروری ہے کہ اولاد باپ کا سہارا بنے، باپ کی بیساکھی بنے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اس دور میں. بات سمجھ میں تو آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے تم گردن تو ہلا رہے ہو، کم سے کم بڑے زیرک اور دانا معلوم ہوتے ہیں، کم از کم گردن تو ہلا رہے ہیں. منہ سے بولیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس دور میں بڑی بات ہے کوئی باپ کا سہارا بنا ہوا ہے، ورنہ تو جیسی شادی کی نا، شادی کے تو ذکر کر رہے ہیں ہم، باپ شادی کر دے، بیٹے کو سمجھو پر لگ گئے. اب ابا دکھائی نہیں دے رہے، اماں دکھائی نہیں دے رہی، ابا سے زیادہ سسر اچھے لگ رہے ہیں، اماں سے زیادہ ساس اچھی لگ رہی ہیں، ہے نہیں؟ کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے. سننا توجہ سے، اٹنگا چاندپور والوں کا امتحان ہے ان 4 مصروں میں. بڑے شعر سنے تم نے ابھی نظامت میں، مگر 4 مصرے سنا رہا ہوں. اچھے لگے تو بولنا، سچائی ہو تو بولنا، ورنہ بیٹھے رہنا، اپنی داد اپنی جیب میں رکھیں. یہاں روز الحمدللہ یہی کام ہے. بڑی داد پیچھے سے لے کے آ رہے ہیں، تمہاری نہیں بھی ملے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے. پھر سنیں چوتھا مصرع آپ کی توجہ کا درکار، آپ کی توجہ چاہیے چوتھے مصرے پر. کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے. وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بیساکھی سمجھتا تھا، بہو اس دور کی آ کر وہ لاٹھی توڑ دیتی ہے. یہ حالات ہیں. مگر سنیں میرے بھائی، تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ بندہ خود ہی سمجھ لے کہ یہ جوانی کا انجام ہے، یہ خوبصورتی کا انجام ہے. یہیں پہ پھر قبر میں پہنچا نا، سارا جسم مٹی مٹی میں مل گیا، ختم کہانی. یاد رکھنا میرے عزیزو، بڑے بڑے حسین دنیا میں موجود ہیں، مگر حسن آخرکار زوال پذیر ہوتا ہے. آؤ میرے عزیزوں، میں بات بتا رہا ہوں، جب رشتے ہوتے ہیں، تحقیق ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے، تب رشتہ طے ہوتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے. مگر یہ کیسا رشتہ ہو رہا ہے؟ نبی کے دادا جان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ، اے وہب تم نے رشتہ منظور کر لیا، نہ بیٹے کو دیکھا، نہ کوئی تحقیق کی، نہ جانکاری لی. جیسے جناب وہب سے اتنا کہا گیا، جناب وہب مسکرانے لگے.
اور مسکرا کے کہنے لگے عبد المطلب کیسی تحقیق، کیسی جانکاری، کیسا دیکھنا دکھانا کا کیا مطلب؟ جناب وہب کہنے لگے اے عبد المطلب تم جو میرے مکان پہ آئے ہو، تم جو میرے دروازے پہ رشتہ لے کے آئے ہو، اے وہب کیا مجھے معلوم نہیں ہے، کیا مجھے پتا نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں تمہیں خواب دیکھ کے آئے ہو، تو سنو عبد المطلب جیسے تمہیں خواب میں بتایا گیا رشتہ لے کے چلے جاؤ، ویسے ہی مجھے بھی خواب میں بتایا گیا رشتہ آ رہا ہے، نہ کرنا فوراً اقرار کر لے۔ تمہیں بھیجا گیا ہے تو مجھے بھی حکم دیا گیا، منع نہیں کرنا، بس فوراً ایکسپٹ، فوراً اقرار کر لو۔ رشتہ طے ہو گیا، پھر وقت مقرر ہوا، پھر نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اچھا حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت حسین و جمال تھے، حسین و جمیل تھے، تو مکے کی دوشیزائیں آپ کو دیکھ کر چاہت رکھتی تھی کہ ہمارا نکاح ان کے ساتھ ہو، ہم ان کی زوجیت میں آئیں، کیونکہ آپ کے چہرے پہ ایک چمک تھی، ایک تجلی تھی۔ کیوں تھی؟ کیونکہ نور مصطفیٰ سے آپ کا چہرہ منور ہو رہا تھا۔ جب جناب حضرت آمنہ کے ساتھ میں شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو نور منتقل ہو کر جناب حضرت آمنہ کے شکم میں پہنچ گیا۔ میرے پیارے آقا کی والدہ ماجدہ جناب حضرت آمنہ خاتون کے شکم میں نور آ گیا۔ وہ عورتیں جو حضرت عبداللہ کو دیکھ کر زوجیت میں آنا چاہتی تھی، پیار کرتی تھی، نور منتقل ہوا، حضرت آمنہ کے شکم میں پہنچا۔ اب وہی جناب حضرت عبداللہ ہیں، مکے کے ایک راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک دوشیزہ آ رہی ہے۔ پہلے بڑا پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، جان چھڑکتی تھی، چاہتی تھی میرا نکاح ان سے ہو جائے، شادی ہو جائے، لیکن اب دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی، راستہ بدل دیا، چل پڑی۔ حضرت عبداللہ نے روک کر فرمایا تو کل تک مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، آج کیا ہوا؟ کل تک بڑی محبت کرتی تھی، آج کیا ہوا؟ کہنے لگی اے عبداللہ سنو، بات یہ ہے کل تمہارے چہرے میں ایک چمک تھی، تمہاری پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا، وہ نور آج تمہارے پاس موجود نہیں ہے، اب تمہاری پیشانی میں موجود نہیں ہے۔ اے عبداللہ مجھے پیار تم سے نہیں تھا، اس نور مصطفیٰ سے پیار تھا۔ میں تو اس نور مصطفیٰ کو دیکھ کر آپ پہ دیوانی ہو گئی تھی۔ شادی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ شادی ہوتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو پھر بھائی کچھ ذریعہ معاش تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو وہ ہفتہ 10 دن تک تو کام چلتا ہے، پھر مہینہ گزرتا نہیں کہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ جناب والا کچھ کرتے جو نہیں ہیں، انہیں سسرال گھومنے سے فرصت نہیں ملتی۔ اب بھائی گھومنے کے لیے بائک میں تیل بھی ڈلوانا پڑے گا، سمجھ رہے؟ موٹر سائیکل کا بھی خرچہ، جو موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہیں ان کا بھی خرچہ، یہ جناب جو چلا کے لے جا رہے ہیں ان کا بھی خرچہ، اور شروعاتی دن ہے تو کبھی سسرال جانا ہے، تو کبھی صاحب ان کی خالہ کے یہاں جانا ہے، کبھی ان کے ماموں کے یہاں جانا ہے، کبھی ان کی پھپھو کے یہاں جانا ہے، جانا بھی سب جگہوں پہ۔ اب کام بند کر دیتے ہیں، ادھر اماں کہتی ہے بیٹے بڑی مشکلوں سے قرض کر کر کے شادی کی، اب کام تو کر لے، تو گھر میں لڑائی۔ 2 مہینے 3 مہینے جیسے تیسے مہابھارت میں گزرتے ہیں، بڑی محنت سے 6 مہینے کا وقت گزرتا، پھر بولے بھئی اب تم اپنا چولہا الگ کرو، کھاؤ کماؤ۔ یہ جو راجہ بابو بنا ہوا گھومتا تھا نا، جیسی ابا نے الگ کر دیا نا، اس کی حالت خراب ہے، مزدوریاں کر رہا، مستری کو مسالہ دے رہا، اینٹ دے رہا، پتہ لگ جاتا ہے فوراً،
وہ ابا کا راج تھا، یہ بیوی کا راج ہے۔ ابا نے شہنشاہوں والی زندگی بنا دی تھی اور اس نے آتے ہی مزدور بنا دیا۔ اب کہاں بھاگیں؟ ہمارے یہاں ایک بڑے مشہور خطیب ہیں مفتی گلفام صاحب، تو چونکہ میں تو کبھی لطیفے وغیرہ سناتا نہیں ہوں، مگر کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانی پڑتی ہیں۔ مفتی گلفام صاحب بتاتے ہیں ایسی باتیں، بڑی اچھی لگی مجھے ان کی بات۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی سے نہیں بن رہی ہے بات، گھر میں چچا سے نہیں بن رہی، بٹوارا کر لو، دیوار لگا لو۔ الگ الگ ہو گئے، دیوار لگ گئی، نہ ملیں گے نہ دیکھیں گے، ختم کہانی۔ بھائی سے نہیں بن رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، دیوار لگا لو۔ انہوں نے کہا جس سے بھی نہیں بن رہی ہے دیوار لگا لو، مگر بیوی سے اگر نہیں بن رہی ہے تو یہاں کوئی دیوار نہیں لگے گی، رہنا وہیں، کوئی دیوار نہیں لگے گی، وہیں رہنا۔ اے لوگو غور کرو، شادی کے بعد میں ذمہ داریاں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے بھی محسوس کیا اب ذمہ داریاں اور مزید بڑھ جائیں گی تو کام بھی اب بڑھانا پڑے گا، تو آپ نے سوچا اب تجارت کے لیے نکلا جائے۔ حضرت آمنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، اے آمنہ مجھے تجارت کے لیے جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، تھوڑی سی چند مہینوں کی اجازت دو، 1 ماہ کی اجازت دو، جاؤں گا سفر تجارت پر، کچھ پیسے کماؤں گا، واپس آ جاؤں گا۔ حضرت آمنہ نے کہا ابھی شادی کو وقت کتنا ہوا ہے، مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جائیے، کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، اے آمنہ، جواب دیا، اے آمنہ میں جا رہا ہوں سفر پر تجارت کے لیے، تم میرے لیے دعا کرتی رہنا اور میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس پروردگار کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سفر تجارت پر نکل گئے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ سفر تجارت کیا، واپس آئے تو مدینہ رکے، مدینہ شریف میں طبیعت خراب ہوئی، طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ آخرکار بات نہ بنی اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کائنات کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ میرے نبی کی امی جان، شادی کو 2 مہینے کا 3 مہینے کا وقت گزرا ہے، 1 مہینے کا 1-2 ماہ کا وقت گزرا ہے، مگر سنو روزانہ انتظار کرتی ہیں، اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے، مگر حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ صبح کو نکلنے والے پرندے جب شام کو اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، حضرت آمنہ ان پرندوں کو دیکھتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہائے پرندے تو واپس آ گئے مگر عبداللہ اب تک نہیں آئے۔ آخرکار ایک دن حضرت عبد المطلب آئے، کہنے لگے بیٹی فکر نہ کرنا، رونا نہیں، آنسو نہ بہانا، اللہ کا فیصلہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ حضرت آمنہ نے سنا، آپ چونک گئی۔ حضرت عبد المطلب نے بتایا بیٹی رونا نہیں، زیادہ غم نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا شوہر عبداللہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اتنا
نہ سنا، حضرت آمنہ پہ قیامت سی ٹوٹ پڑی ہے، قیامت سی ٹوٹ پڑی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے لوگو سوچو تو ذرا، اگر کسی جوان دوشیزہ کا ابھی شادی ہوئی، ابھی اس کا شوہر انتقال کر جائے، پوری زندگی سامنے ہوتی ہے، پوری عمر سامنے پڑی ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ادھر میرے نبی دنیا میں بھی نہیں آئے، والد کا انتقال ہو گیا۔ ادھر والد کے انتقال کی جب آپ کی والدہ نے خبر سنی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، روتی ہے۔ پھر آپ کو یہ مژدہ جاں فضا ملا، اے آمنہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیرے غم کو اس طرح سے ہلکا کرے گا کہ وہ تجھے نبیوں کی تاجدار کی ماں بنا رہا ہے، وہ تجھے ایک بہترین بیٹا عبداللہ کے بدل کے طور پہ عطا کر رہا ہے۔ تم پیغمبر اسلام کی ماں بننے والی ہو۔ اللہ نے حضور کو، حضرت آمنہ کی شکم میں حضور ہیں، وقت گزر رہا ہے، حضور کے دنیا میں آنے کا وقت آ رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، حضرت آمنہ بدلاؤ دیکھ رہی ہیں۔ حضرت آمنہ کے اندر چینجنگ آتی چلی جا رہی ہے، بدلاؤ آتے چلے جا رہے ہیں، تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کا دستور تھا، جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا وہ عورت خوشبو نہیں لگاتی تھی، لیکن ایک روز لوگوں نے شکایت کی، اے عبد المطلب تمہارے بیٹے عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا، مگر تمہاری جو بہو ہے آمنہ عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، جدھر سے گزرتی ہے راستے مہک جاتے ہیں، جدھر جاتی ہے خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے سنا تو آ کر گھر اپنی بیوی سے کہا، آمنہ سے کہو عطر نہ لگایا کرے، خوشبو نہ لگایا کرے۔ جیسی کہا گیا، حضرت آمنہ نے جیسی سنا، آپ نے فرمایا، اے میرے والد سنو، بات یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خوشبو لگاتی ہوں، بات یہ نہیں ہے، کہتی ہیں نہ میں اب خوشبو لگاتی ہوں نہ پہلے لگائی۔ کہا پھر کیسے خوشبو آتی ہے؟ کہنے لگی معاملہ میرا نہیں ہے، معاملہ تو اس کا ہے جو میرے شکم میں موجود ہے۔ اس نبی کی شان ہے جو شکم میں موجود ہے۔ کہتی ہیں معاملات اتنے بدل گئے، میں راستوں سے گزرتی ہوں، خوشبوئیں نکلتی ہیں، راستے مہک جاتے ہیں، میں جدھر سے جاتی ہوں راستے سے گزرتی ہوں، راستے کی چیزیں، راستے کی دیواریں مجھے سلام کرتی ہیں، راستے کے پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، آمنہ سلام، آمنہ سلام، تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو، گھر کے اندر مجھے گھر کے سامان سلام کرتے ہیں، جدھر سے جاتی ہوں گزرتی ہوں ادھر سلام کی آوازیں آتی ہیں۔ کہنے لگی معاملہ میرا نہیں ہے، معاملہ اس کا ہے جو میرے شکم میں جلوہ فرما ہے۔ جلدی بات کو ختم کرتے ہیں، سنیں اس پیغمبر کی شان۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ زور سے بولو، آپ تھک گئے کیا؟ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ اس کا پنکھے کا ذرا سا منہ ادھر کر دو، میری طرف سے ہٹا دو۔ ہاں تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ اچھا سنی کبھی اپنے آقا کا ذکر سن کے تھکتے ہوں گے؟ نہیں تھکتے، ذکر سنتے جاتے ہیں، مچلتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر خدا شان بھی تو ایسی ہے نا۔ میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے، میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے، میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے، اندھیروں میں ہنس دیں تو کر دیں اجالے،
میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے، میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے، اندھیروں میں ہنس دیں تو کر دیں اجالے، میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے۔ حضور ماں کے شکم میں ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، نوح و آدم ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردے بھی زندہ ہوئے، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پر لگائی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ آپ کی والدہ آپ کی شان بیان فرماتی ہیں، میرے نبی کی امی کہتی ہیں جب نبی دنیا میں آئے تو شان یہ، عظمت یہ، مقام یہ، آپ فرماتی ہیں جب نبی دنیا میں آئے کان مغسولا، نہائے ہوئے غسل دیے ہوئے آئے، یہ برابری کرنے والے جب یہ دنیا میں آئے گندے لیچڑے سنیچرے، مگر میرے نبی دنیا میں آئے تاجدار مدینہ نہائے ہوئے، کان مغسولا، نہائے ہوئے غسل دیے ہوئے، اور بات اتنی نہیں، نبی کی امی تو یہاں تک فرماتی ہے جب میرے نبی دنیا میں آئے شان یہ کہ آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، تاجدار مدینہ دنیا میں آئے آنکھوں میں سرما لگا ہوا، نہائے ہوئے زلفیں سوری ہوئی، کہتی ہیں نور اتنا اجالا اتنا سارا کمرہ منور ہو گیا، اتنا نور، کہتی ہیں اس نور میں میں نے ملک شام کی عمارتوں کو دیکھ لیا، کہتی ہیں نبی آئے تو کیا کیا، سب سے پہلے آقا نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا، سر کو سجدے میں جھکایا، عرض کرنے لگے امتی امتی امتی، آقا نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے تمہیں مجھے ہم نکموں کو ہم گناہگاروں کو یاد کیا، جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالکو مختار آ گئے، جنت اتر کے تو بھی آ اب اس زمین پر، محفل میں نعت سننے کو سرکار آ گئے، محفل میں نعت سننے کو، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، حضرت علامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جو مانگنا ہے مانگ لو
سرکار آ گئے دونوں جہاں کے مالکو مختار آ گئے. اچھا بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں دنیا میں, بڑے بڑے امیر کبیر ہیں, مگر دنیا آج تک ایسا کوئی مالدار دکھا نہ سکی دوبارہ. کیسا مالدار, کیسی امیر ہے. تیری طرح حلیمہ کوئی ہوگا کیا امیر, تیری طرح حلیمہ کوئی ہوگا کیا امیر. دامن میں تیرے احمد مختار آ گئے, دامن میں تیرے احمد مختار آ گئے. آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے, آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے. آقائے دو جہاں شہ ابرار آ گئے, آقائے دو جہاں شہ ابرار آ گئے. حضور آ گئے. حضور آئے تو کائنات کا سارا منظر بدل گیا. خوشبوئیں پھیل گئیں, دنیا منور ہو گئی, ماحول معطر ہو گیا, ہوائیں پاکیزہ ہو گئیں, خوشبودار ماحول ہو گیا. حضور آ گئے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے جس شکم میں بھیجا, جو آپ کی ماں ہے والدہ, ان کو بھی چنا. اللہ نے آپ کے والد کو بھی چنا, اللہ نے آپ کا خاندان بھی چنا, آپ کا پورا خاندان چنا. حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب دنیا بنائی نا, اللہ نے سب سے اچھوں میں مجھے بنایا, اللہ نے سب سے اچھوں میں مجھے بنایا. حضور فرماتے ہیں میرا خاندان سارے خاندانوں میں اچھا, سب سے اچھا, سب سے عمدہ, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل. حضور فرماتے ہیں میں اپنی ذات کے اعتبار سے, میں اپنے نفس کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے کائنات میں سب سے افضل ہوں. میری طرح کوئی نہیں, میرے جیسا کوئی نہیں. حضور افضل ہیں, اعلیٰ ہیں, اول بھی ہیں, آخر بھی ہیں, ظاہر بھی ہیں, باطن بھی ہیں. حضور سے محبت ہم جو غلام کرتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ کا موقع آتا ہے, جو خوشیاں مناتے ہیں, یوں ہی نہیں ہے, یوں ہی نہیں ہے. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے, کوئی کسی سے پیار کرتا ہے, تو اس پیار, اس محبت کا کوئی ریزن, کوئی وجہ ہوتی ہے. اور ہمارے پاس سب سے بڑی وجہ, سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم اس پیارے رسول کے امتی ہیں جس کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے. اور وہ ہم سب غلاموں کے لیے رحمت ہیں, اور ہمارے لیے نہیں, فقط کائنات کے لیے رحمت ہے. پروردگار عالم خالق کائنات نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب, ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اے میرے عزیزو ایک بات سن لو, انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ نہیں بھی ہو تب بھی زندگی کا گزارا ہو جاتا ہے. جیسے ہاتھ اگر اللہ نے دو دیے ہیں, ایک اگر نہ ہو تب بھی گزارا ہو جائے گا. آنکھیں اللہ نے دو عطا کی ہے, ایک آنکھ خراب ہو جائے گزارا ہو جائے گا, اجی دونوں بھی خراب ہو جائے پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. دو پیر دیے ہیں اللہ نے, جن کے پیر نہیں ہیں ان کی بھی زندگی چل رہی ہے, گزارا تو ہو ہی جاتا ہے. دو کڈنیاں دی ہیں, ایک نہیں رہے پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک نہ ہو پھر بھی گزارا, کچھ چیزیں ایسی ہوں وہ بالکل پاس نہ ہو پھر بھی گزارا. مگر لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ کی
رحمتیں کچھ ہو کچھ نہ ہو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی رحمت کی جب بات آتی ہے بندے کے پاس اگر رحمت نہ ہو گزارا نہیں ہو سکتا ہے، بغیر رحمت کے گزارا ناممکن ہے۔ یاد رکھنا سانس لیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت پر ہے، اگر اللہ نہ چاہے سانس نہیں لے سکتے، یہ رب کی رحمت ہے۔ اگر رب کی رحمت نہ ہو شامل درمیان میں سانس آ نہیں سکتا جا نہیں سکتا، یہ رب کی رحمت ہے میرے عزیزو۔ پتہ لگ گیا خدا کی رحمت نہ ہو تو زندگی نہیں چل سکتی ہے، اللہ کی رحمت نہ ہو زندگی کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اے لوگو اللہ نے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اگر حضور کی رحمت ہم پہ نہ ہو تب بھی ہماری زندگیاں بیکار ہیں، ہماری زندگیاں ہمارے وجود خطرے میں ہے، ہمارے وجود خطرے میں پڑ جائے۔ گویا مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ والی کائنات کا کرم ہے، آپ رحمت خدا ہے، کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، مصطفیٰ موجود ہے، ہم غلام انہیں پکار رہے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے رحمت ہونے کی دلیل ہے۔ ہماری زندگیاں جو چل رہی ہے فقط سبب یہ ہے کہ آقا کا کرم اور مصطفیٰ کی رحمتیں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگیاں حضور سے پیار کرتے کرتے گزارنی ہے، ہمیں حضور سے محبت کرنی ہے۔ میلاد ہمارے آج بھی ہوتا ہے، کل بھی ہوگا، ہوتا رہے گا، اور یہ میلاد انشاءاللہ ہم مناتے رہیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے رہیں گے کہ تذکرہ مدینے والے کا کرتے رہو، مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں پڑھتے رہو، آقا کا جلوس، آقا کی عظمتوں کا اعلان کرتے رہو، جلوس مصطفیٰ نکالتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میلاد النبی کا موقع ہے، جلوس کرتے رہیں، جلسے کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اس سے نہ رکیں، اس لیے کہ ہمیں یہ مزاج تاجدار بریلی نے، امام اہل سنت نے، سیدی سرکار اعلی حضرت نے دے دیا اور بتا دیا، اور یہ پیغام دے دیا کہ یاد رکھیں جب تک ہیں ہم دنیا میں موجود تب تک مدینے والے کا ذکر کرتے رہیں گے۔ میرے سرکار اعلی حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہم ذکر کرتے جائیں گے، ذکر مصطفیٰ سناتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت حضور کی عطا فرمائے، اور ہمیں ہر سال اسی ذوق کے ساتھ میں حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم جو اس بزم میں بیٹھے ہیں ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔